بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک انتہائی دلچسپ واقعہ پیش خدمت ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت سخی تھا اور انصاف کو قائم کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے پورا ملک خوشحال تھا۔ رعایا بھی بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مخدوم تھا، اور وہ آرام پسند، عیاش اور بگڑا ہوا شہزادہ تھا۔ باپ کی دولت پر عیش کر رہا تھا اور شکار کا شوقین تھا۔ بادشاہ کے محل کے قریب ایک ہرا بھرا جنگل تھا۔ جنگل میں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں 15 سے 20 لکڑی کے بنے مکانات تھے۔ ان مکانوں میں ایک مکان ایسا بھی تھا جو باقی مکانوں سے بالکل الگ تھا۔ اس مکان میں 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ دونوں بہن بھائی انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ بھائی کا نام قیس تھا، جو کہ کم عقل، بھولا اور اللہ والا تھا۔ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ آتا، اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ اس پر اللہ کا خاص فضل تھا۔ وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کی تقدیر بتا دیتا تھا۔ اس کی بہن کا نام روزینہ تھا، جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ ان کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ایک دن قیس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ لانے کی ہمت نہ تھی، تو اس کی بہن روزینہ لکڑیاں کاٹنے چلی گئی۔ اتفاق سے شہزادہ بھی اسی روز شکار پر نکلا تھا۔ اس کی نظر جب روزینہ پر پڑی تو وہ اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادے نے جب ایک بھولی بھالی خوبصورت اور شرمیلی لڑکی دیکھی تو اس کے دماغ پر شیطان سوار ہو گیا۔ شہزادے نے لڑکی کو بلایا اور کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کر اتنی محنت کر رہی ہو، تمہیں تو شاہی محل میں ہونا چاہیے تھا۔ شہزادے نے اپنے گلے سے ہار اتارا اور روزینہ کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ قیمتی ہار لے لو اور آج کا دن میرے ساتھ گزارو۔ یہ ہار اتنا قیمتی ہے کہ تم اپنے لیے اچھا گھر بنا سکتی ہو اور ساری زندگی تمہیں محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ روزینہ نے ہار لینے سے انکار کر دیا اور کچھ کہے بنا وہاں سے چل دی۔ روزینہ کا یہ رویہ دیکھ کر شہزادے کو غصہ آ گیا اور اسے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس نے خادموں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر میرے جنگل والے گھر میں لے آؤ۔ شہزادہ اپنے جنگل والے گھر میں پہنچ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں روزینہ کو شہزادے کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ شہزادے نے 3 دن تک روزینہ کو اپنے پاس رکھا اور اس سے بدفعلی کرتا رہا۔ اس کی عزت کو تار تار کر کے واپس محل کی طرف روانہ ہو گیا اور روزینہ کو وہیں چھوڑ گیا۔ خادموں سے کہا کہ میرے جانے کے بعد اس لڑکی کو مار کر جنگلی جانوروں کے لیے چھوڑ دینا۔ ادھر قیس اپنی بہن کو جنگل میں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کسی جنگلی جانور نے اسے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ تلاش کرتے کرتے اسے آخر ایک گھر نظر آیا جس کے باہر گھوڑے موجود تھے۔ وہ دوڑ کر اس گھر کی طرف گیا تو اپنی بہن کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ مجھے مت مارو۔ قیس نے پتھر اٹھایا اور دوڑ کر اندر گیا تو دیکھا کہ سپاہی تلوار تان کر کھڑے ہیں اور روزینہ کو مارنے ہی والے تھے۔ تو قیس نے سپاہی کو پتھر مارا جو اس کے سر میں لگا۔ پتھر لگنے سے وہ سپاہی نیچے گر گیا۔ دوسرا سپاہی قیس کی طرف بڑھا تو پیچھے سے روزینہ نے تلوار اٹھا کر سپاہی کے پیچھے سے وار کیا تو وہ بھی وہیں گر کر مر گیا۔ قیس اپنی بہن کو زندہ دیکھ کر خوش ہوا، مگر اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور پوچھا بہن تم کہاں تھی اور تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ تو روزینہ نے ساری بات بتا دی کہ کس طرح شہزادے نے اس کو اغوا کیا اور پھر بدفعلی کی۔ بھائی نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے دل سے شہزادے کے لیے بد دعا نکلی۔ وہ اپنی بہن کو لے کر گھر آ گیا۔ ابھی ایک زخم بھرا نہ تھا کہ دوسری پریشانی آ گئی کہ روزینہ حامل ہو چکی تھی۔ انہوں نے یہ گھر اور بستی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگل سے دور کسی اور بستی میں چلے گئے اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ روزینہ نے 9 ماہ بعد ایک بیٹے کو جنم دیا۔ روزینہ اور قیس نے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا شہزادہ مخدوم بادشاہ بن چکا تھا۔ بادشاہ مخدوم اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا۔ یہ عیاش، حسن پرست اور شراب کا رسیہ تھا۔
یہ اپنی رعایا کی بالکل پرواہ نہ کرتا تھا، اپنی عیاشی میں مست رہتا تھا۔ اس نے سلطنت کی خوبصورت لڑکی سے شادی کی، اس میں سے اس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری اور تیسری اولاد بیٹی پیدا ہوئی تو بادشاہ مخدوم پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے اب بیٹے کی ضرورت تھی، اسے اپنے وارث چاہیے تھا۔ چوتھی اور پانچویں اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بادشاہ مخدوم نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسری بیوی سے بھی اسے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بادشاہ مخدوم نے تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی سے بھی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بادشاہ مخدوم فکر مند رہنے لگا، اس نے شاہی حکیموں اور طبیبوں سے مشورہ کیا اور کہا جو بھی ہو مجھے ہر صورت بیٹا چاہیے۔ شاہی حکیموں نے ہر طرح کا نسخہ، ہر جڑی بوٹی کو آزما لیا، مگر بادشاہ کے ہاں ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ کوئی علاج، کوئی دوا، کوئی ہیلا کام نہیں کر رہا تھا۔ یوں کرتے کرتے بادشاہ 11 عورتوں سے شادی کر لی اور اب تک بادشاہ کو ان 11 بیویوں میں سے 50 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں، مگر بیٹا ایک بھی نہ پیدا ہوا تھا۔ سلطنت کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے، رعایا کی زندگی دن بدن تنزلی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ سلطنت کی دولت طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی، غریب بھوکے مر رہے تھے اور دیگر ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ سلطنت کی فوج بھی بادشاہ کی طرح آرام پسند ہو چکی تھی، مگر بادشاہ مخدوم کو اس کی پرواہ نہ تھی، اسے تو بس یہ پریشانی تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا۔ مخدوم کو بادشاہ بنے 25 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، وہ مسلسل شراب نوشی سے بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی اولاد پیدا کرنے کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر روزینہ کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے دل و جان سے پرورش کی، روزینہ کا بیٹا بڑا ہو کر نیک، متقی اور ماں کا بڑا فرمانبردار بیٹا بن گیا۔ جنگل میں زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ ایک طاقتور نوجوان بن گیا تھا، اس کا نام ارباز تھا۔ روزینہ نے اپنے بیٹے ارباز کو سلطنت کی فوج میں بھرتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارباز شہر چلا گیا اور فوج کے سربراہ کو اپنی آمد کی وجہ بتائی۔ سربراہ نے اس کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور اسے آزمائش میں ڈالا، جس میں وہ کھرا اترا اور سب کو اپنی بہادری اور چستی سے سب کو حیران کر دیا۔ سربراہ نے اسے فوج میں شامل کر لیا اور اس کی جنگی تربیت شروع کر دی۔ عام سپاہیوں کی نسبت اس نے بہت جلد جنگی مہارتوں میں اپنا لوہا منوا لیا اور فوج کے اعلیٰ سپاہیوں میں شامل ہو گیا۔ فوج میں ارباز جیسا بہادر، نڈر اور ماہر تلوار باز کوئی نہ تھا۔ ارباز اتنا بہادر سپاہی تھا کہ 10 لوگوں پر بھاری پڑتا تھا۔ اس نے جلد ہی جان لیا تھا کہ فوج 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دھڑا بادشاہ اور سلطنت کا مخالف تھا اور دوسرا حامی تھا۔ ارباز نے اپنی ماں کے حکم پر مخالف فوج کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور جلد از جلد اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس پر کام شروع کر دیا۔ بادشاہ مخدوم کو ارباز کی بہادری کی خبر ملی تو اس نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کی بہادری اور مہارت کو سراہتے ہوئے فوج کا سربراہ بنا دیا۔ ارباز نے بادشاہ کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ بادشاہ بہت پریشان ہے۔ اس نے بادشاہ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ 11 عورتوں سے شادی کر چکا ہے اور 50 بیٹیاں پیدا کر چکا ہے، مگر اس کے ہاں ابھی تک بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ ارباز نے بادشاہ کو بتایا کہ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو ہاتھ دے کر تقدیر بتا دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس بزرگ کو میرے روبرو پیش کرو۔ سپاہی بزرگ کے پاس گئے تو بزرگ نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس کو ضرورت ہے وہ خود میرے پاس آئے۔ یہ سن کر سپاہیوں نے بزرگ کو زبردستی ساتھ لے جانا چاہا تو بزرگ نے تالی بجائی، جس کا سپاہی دور جا گرے اور ڈر کر واپس بادشاہ کے پاس آ گئے اور اس واقعے کے بارے میں بتایا تو بادشاہ نے سوچا جو بزرگ تالی سے سپاہیوں کو پچھاڑ سکتا ہے وہ ضرور کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، لہذا بادشاہ کو امید کی کرن نظر آئی تو وہ فوراً بزرگ قیس کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو بزرگ قیس نے بادشاہ کو دیکھ کر اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اس کی بہن کے ساتھ اس بادشاہ نے زیادتی کی تھی۔ قیس ایک متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھا، لہذا اس نے بادشاہ کو ٹھٹکرانے کے بجائے اس کا استقبال کیا اور اس کا ہاتھ دیکھا اور بس اتنا کہا کہ تیرے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ تیرا خون ہی تیرے بعد تیرا جانشین بنے گا۔
بادشاہ نے پوچھا میرا تو کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، میری 11 بیویاں اور 50 بیٹیاں ہیں، لیکن بیٹا کوئی نہیں۔ تو قیس بزرگ نے کہا کہ میں تمہاری تمام بیویوں کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں کو بلایا، بزرگ نے سب کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھیں، مگر آنے والے وقت میں کسی میں بیٹے کی امید نظر نہ آئی۔ تو بزرگ نے دل میں سوچا کہ میں نے 25 سال پہلے جو بادشاہ کو بددعا دی تھی وہ اسے لگ چکی ہے، اور میرا بھانجا ارباز ہی بادشاہ کی واحد ہی نورینہ اولاد ہے جس کا بادشاہ کو علم ہی نہیں ہے، اور وہی بادشاہ کا جانشین بنے گا۔ بزرگ کیس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک عورت ہے جس سے تم شادی کرو تو وہ تمہیں بیٹا دے گی، مگر اس کے حق مہر کی ایک شرط ہے، وہ تم پوری کر دو گے تو تب ہی تم سے شادی کرے گی۔ بادشاہ بزرگ کی بات سن کر خوش ہو گیا اور کہا کہ مجھے جلد از جلد اس عورت کا پتہ بتاؤ، میں آج ہی اس کی شرط پوری کر کے اس سے شادی کروں گا۔ بزرگ نے کہا کہ اندر کمرے میں چلے جاؤ۔ بادشاہ کمرے میں گیا تو اندر روزینہ کھڑی تھی جس کا منہ دوسری طرف تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی شرط بتاؤ۔ روزینہ نے کہا کہ میرا حق میں تمہاری پوری سلطنت ہے، مجھے اپنی سلطنت دے دو، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں، مگر روزینہ پوری سلطنت کے بنا نہ مانی اور کہا کہ پوری سلطنت دینے میں ہی تمہاری خیر اور بھلائی ہے۔ بادشاہ نے بہت منت کی مگر روزینہ کے دل میں آگ لگی تھی، وہ کسی صورت نہ مانی۔ بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ ادھر ارباز بغاوت کرنے کو تیار تھا، ماں کا حکم ملتے ہی اس نے بغاوت کر دی، اور مختصر سی جنگ کے بعد اس نے محل پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار بادشاہ مخدوم کی گردن تک پہنچ گئی۔ اتنی دیر میں روزینہ آ گئی اور اسے بتایا کہ میں وہی عورت ہوں جس نے حق مہر میں پوری سلطنت مانگی تھی اور کہا تھا کہ اس میں تمہاری خیر ہے، لیکن تم نہ مانے اور اب موت کے بالکل قریب ہو، اور جس کی تلوار تمہاری گردن پر ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور میں نے بدلے کی آگ میں اپنے بیٹے کو اس قابل بنایا کہ وہ آج تیرا تخت سے چھین کر خود اس پر بادشاہ بنے گا۔ کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ بادشاہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ پھر روزینہ نے کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں جسے تم نے 3 دن جنگل میں بے آبرو کیا تھا، اس کے بعد میں نے شادی نہیں کی، مگر میرا ایک بیٹا پیدا ہوا جو تیرا ہی خون ہے اور تیری گردن پر تلوار تان کر تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ بادشاہ کو سن کر حیران ہو گیا اور روزینہ کے پیروں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنی ساری سلطنت حق مہر میں دینے کو تیار ہوں۔ مگر روزینہ نے کہا اس وقت تیرے پاس موقع تھا اور وہی خیر کا وقت تھا، مگر تو نہ مانا اور اب وقت گزر چکا ہے۔ روزینہ نے ارباز کو اشارہ کیا اور ارباز نے بادشاہ کی گردن اڑا دی، اور پھر اس کی ماں نے اسے بادشاہ بنا کر تخت پر بٹھا دیا، اور کچھ عرصے بعد ہی پوری رعایا اور سلطنت پھر سے طاقتور اور خوشحال ہو گئے، کیونکہ ارباز ایک نیک، فرمانبردار، انصاف پسند اور سخی بادشاہ تھا۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔